السلام علیکم دوستو یہ واقعہ دادا سیلانی کی حیاتی زندگی کا واقعہ ہے۔ جب دادا حضور سیلانی کے پیر و مرشد نے دادا حضور سیلانی کو خلافت و ولایت عطا کی تو خلافت و ولایت عطا کرنے کے بعد دادا خیر الدین مجرد اولیاء نے فرمایا کہ عبد الرحمن اب تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، اب تم مقام سے لگو اور لوگوں کی اصلاح کرو۔ یہ سن کر دادا حضور سیلانی نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیر کی اور مقام سے لگ گئے۔ آپ سفر میں تھے، سفر میں چلتے چلتے آپ نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ آج رات عشاء پڑھ کر یہیں آرام کر لیتا ہوں، کل صبح فجر کے وقت واپس سے سفر کو شروع کر دوں گا۔ اسی طریقے سے دادا حضور سیلانی نے نماز عشاء ادا کی اور مسجد میں عبادت کرتے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلیے مسجد کو بند کرنا ہے، رات ہو چکی ہے، اب یہ مسجد فجر کے وقت ہی کھلیں گی۔ تو اس پر دادا حضور سیلانی نے فرمایا کہ مجھے ایک رات رکنے کی اجازت دیجیے، میں یہیں پر مسجد میں قیام کر لیتا ہوں، میں مسافر ہوں اس لیے آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں۔ تو وہاں کے لوگوں نے اعتراض جتایا اور فرمایا کہ آپ بھلے ہی ہم لوگوں کے گھر میں آ کر رک جائیے مگر اس مسجد میں نہ رکیے۔ اس پر دادا حضور سیلانی نے فرمایا کہ ہم گھر میں نہیں رکتے صاحب، ہمیں مسجد میں ہی رکنا ہے۔ تو اس پر لوگوں نے فرمایا اس مسجد میں نہ رکیے کیونکہ اس مسجد میں جناتوں کا ایک قافلہ ہے جو کہ یہاں پر رکنے والوں کو پریشان کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ جنات اسی طریقے سے شرارت کرے، اس لیے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں۔ اس پر دادا حضور سیلانی نے فرمایا کہ ہم تو یہیں رکیں گے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور ویسے بھی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر دادا حضور سیلانی نے وہاں پر رکنے کی اجازت مانگ لی اور لوگوں نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ رک جائیے مگر جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر جو جماعتی لوگ تھے وہ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور دادا حضور سیلانی نے ایک کونا پکڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ اب رات کا ایک تہائی حصہ باقی تھا جس میں دادا حضور سیلانی نے سوچا کہ اب تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کی طرف سے جناتوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ دادا حضور سیلانی نے ان جناتوں سے فرمایا کہ تم اس ویران مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ تو ان جناتوں میں سے ایک جنات نے کہا کہ ہم اسی مسجد میں رہتے ہیں اور جو کوئی بھی یہاں مقام سے رکتا ہے ہم ان کی اچھے سے خاطرداری کرتے ہیں۔ یہ سن کر دادا حضور سیلانی کو پتہ لگ گیا کہ جنات ضرور یہاں شرارت کرنے کے لیے آئے۔ آپ واپس سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ان میں سے ایک جنات نے آپ کی گردن دبانی چاہی۔ دادا حضور سیلانی نے پلٹ کر اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور کلمے کی انگلی سے الا اللہ کی ضرب لگائی جس سے اس جنات کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ جنات حیران رہ گئے۔ اسی طریقے سے جو کوئی جنات آپ کے قریب آتا آپ الا اللہ کی ضرب لگاتے اس کے 2 ٹکڑے ہوتے جاتے۔ ایسا کرتے کرتے آپ نے آدھے سے زیادہ جناتوں کو ختم کر دیا۔ آخر میں جناتوں کا سردار آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان جناتوں کے سردار نے دادا حضور سیلانی کو دیکھ کر ان کے جناتوں کو فرمایا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کو نہ چھیڑو، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ سن کر تمام جناتوں کا قافلہ پیچھے ہو گیا اور وہ جنات نے آگے بڑھ کر دادا حضور سیلانی سے کلام کیا اور فرمایا کہ حضور ان جناتوں کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مہربانی کر کے ہم سب کی جان کو بخش دیجئے۔ اس پر دادا حضور سیلانی نے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور بیچارہ کوئی مسافر اگر یہاں پر مقام سے رکنا چاہے اور اگر وہ یہاں رک جائے تو تم اسے پریشان کرتے ہو۔ کیا تمہیں اس چیز کا احساس بھی ہے کہ تم لوگوں نے کتنے بے گناہوں کی جان لے لی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ جناتوں کا سردار شرمندہ ہو گیا اور اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اس پر دادا حضور سیلانی نے فرمایا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی بھی اس مسجد میں کسی بھی مسافر شخص کو پریشان نہیں کرو گے، نہ ہی تم اس مسجد میں تباہی مچاؤ گے۔ یہ شرط سن کر جنات کے سردار نے آپ کی یہ شرط کو منظور کیا اور فرمایا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم کبھی اس مسجد میں نہ آئیں گے اور نہ ہی کسی کو پریشان کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ جناتوں کا سردار وہاں سے اپنا قافلہ لے کر چلا گیا۔
اس کے بعد دادا حضور سیلانی نے آرام کیا. صبح فجر کے وقت فجر کی نماز ادا کی تو جماعتیوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوئے. وہ خوش اس لیے تھے کیونکہ یہ پہلے شخص تھے جو اس مسجد میں مقام کرنے کے بعد بھی زندہ تھے. جناتوں کا ماجرا دادا حضور سیلانی نے وہاں کے لوگوں کو بتایا اور وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ بڑا جناتوں کا قافلہ جو کہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا وہ اس مسجد سے کئی دور چلا گیا ہے. سبحان اللہ. دوستو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے اور ایسی ہوتی ہے اللہ والوں کی کرامات. انسان تو انسان، جنات بھی دادا حضور سیلانی کے غلام. سبحان اللہ. دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. حق سیلانی یا سیلانی.